یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کشمیری عوام اور ان کی قیادت نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اس بیان پر اطمینان کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کی واپسی تک پاکستان بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں اس پر خصوصیت کے ساتھ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام کو پورا یقین ہے کہ پاکستان ان کی پشت پر پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ عمران خان نے گزشتہ روز ایک پیغام میں کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب وہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کو ہڑپ کرنے کے اقدامات واپس لے کر اس کی خصوصی حیثیت بحال اور متنازع حیثیت تسلیم کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہیں اور بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت کو یہ اقدامات واپس لینے پر مجبور اور مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے عمل کو روکنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالے۔ حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کشمیر و فلسطین میں بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں قتل و غارت گری میں نئی شدت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا کہ وہ اس موقع پر کھڑی ہو، وحدت امہ کو مضبوط بنائے اور کشمیر و فلسطین کے تنازعات کے جلد حل کو یقینی بنانے سمیت دیگر تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہو جائے۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کے ایک وفد نے کوکر ناگ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں حال ہی میں شہید ہوئے نوجوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ وفد نے اس موقع پر کہا ہے کہ عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی، بے حسی اور لا تعلقی مقبوضہ علاقے میں جاری خون ریزی کی واحد وجہ ہے۔ بھارتی پولیس نے اسلامی تنظیم آزادی جموں کشمیر کے چیئرمین عبدالصمد انقلابی کے گھر پر چھاپہ مارا، تاہم وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے اپنی ایک قرارداد کے ذریعے کشمیریوں کو یہ حق دیا تھا کہ وہ ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصوابی رائے کے ذریعے ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنے الحاق کا فیصلہ خود کریں گے، لیکن جو بھارت پاکستان کو دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا وہ کیوں کر ریاست جموں کشمیر کا الحاق پاکستان سے ممکن بناتا۔ چنانچہ بھارت نے آج تک ان قراردادوں پر عمل نہیں کیا، یہاں تک کہ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 میں اس متنازع علاقے کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے تنازع کشمیر کو مزید الجھا دیا۔ تاہم پاکستان نے جس طرح آج تک کشمیر پر بھارت کی فوجی جارحیت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اسی طرح اس نے مودی سرکار کی اس نئی آئینی جارحیت کو بھی مسترد کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بجا طور پر دنیا کے ہر فورم پر بی جے پی سرکار کے نسل پرست چہرے اور کشمیریوں کے خلاف مودی کے موذی عزائم کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کشمیری فطری طور پر اپنے جغرافیائی، ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کے سبب پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اپنی تمام تر ریشہ دوانیوں اور ظلم و جور کے ہتھکڑوں کے باوجود اہل کشمیر کے دلوں سے پاکستان کی محبت کو خورش نہ سکا۔ تاہم مودی سرکار کو خاص طور پر پاکستان سے کشمیریوں کی یہ دلی وابستگی ایک آنکھ نہیں باتی۔ اب تو پاکستان کا نعرہ بلند کرنے پر بھی مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ پاکستان آج بھی تنازع کشمیر کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے، لیکن روز اول کی طرح آج بھی بھارتی حکمرانوں کی ہردرمی ہی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر میں حل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک نہ تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی گرم جوشی دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس خطے میں پائیدار امن و سلامتی کی کوششوں کو کوئی تقویت مل سکتی ہے۔